اور اللہ تعالیٰ تو رحمت کے وعدے فرماتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب شیطان نے بہکانے کے لیے قسمیں کھائیں اور کہا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ولا تجد اکثرهم شاکرین، اللہ یہ اکثر تیرے ناشکرے ہوں گے. تو اس وقت فرشتوں کو بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگے اے اللہ اولاد آدم کے لیے تو مشکل بن گئی. پوچھا کیسے؟ اے اللہ یہ شیطان دائیں بائیں آگے پیچھے سے بہکائے گا اور بندوں کے لیے تو کوئی راستہ ہی نہیں بچا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے فرشتوں یہ دو سمتوں کو بھول گیا، ایک نیچے کی سمت ایک اوپر کی سمت. میرا گناہگار بندہ جب اپنے گناہوں پہ پریشان ہو کر میرے در پہ آئے گا اور میرے در پر آ کر ہاتھ پھیلا دے گا، چونکہ ہاتھ اوپر کی سمت کو اٹھیں گے ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں جائیں گے، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اور جب میرا بندہ اپنے گناہوں سے پریشان ہو کر اپنے سر کو سجدے میں ڈال دے گا، چونکہ نیچے کی سمت سے شیطان اثر انداز نہیں ہو سکتا، میرا بندہ ابھی سر نہیں اٹھائے گا، میں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. تو شیطان نے ایک قسم کھائی تھی فبعزتی کا، اللہ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا شیطان مردود تو قسمیں کھاتا ہے میرے بندوں کو بہکانے کے لیے ورغلانے کے لیے. ذرا میری بات بھی سن لے کہ میرے بندے بتقاضۂ بشریت گناہ کرتے رہیں گے اگر اپنی موت سے پہلے سچی معافی مانگیں گے. فبعزتی و جلالی، مجھے اپنی عزت کی قسم مجھے اپنے جلال کی قسم میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا. تو شیطان نے بہکانے کے لیے ایک قسم کھائی تھی، رحمان نے معافی دینے کے لیے دو قسمیں کھائی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کا ایک نام ہے لیکن رحمت کی صفت کے دو نام ہیں، رحمان اور رحیم. اور کوئی صفت ایسی نہیں جس کے دو نام ہو سوائے رحمت کی صفت. وہ تو اتنا کریم آقا ہے، وہ تو بخش کے خوش ہوتا ہے، وہ تو معاف کر کے خوش ہوا کرتا ہے. میں ایک مرتبہ بچیوں کو پردے میں درس دے رہا تھا، ایک جامعہ کی دور حدیث کی بچیاں تھیں، تو ان سے میں نے سوال پوچھا کہ بتاؤ دنیا میں سب سے آسان کام کیا ہے؟ ایک بچی نے جواب دیا کہ اپنی ماں کو منانا. میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگی کہ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ ماں اگر اپنے بیٹے سے ناراض بھی ہونا تو بیٹی سے پوچھتی پھرتی ہے اس نے روٹی کھا لی، اس کا بستر تو نے بنا دیا، اس کے کپڑے تو نے ٹھیک کر دیے. اب اوپر سے ناراض پھر رہی ہے مگر ماں کی مامتا اس کو مجبور کر رہی ہے، لہذا بیٹی سے پوچھتی پھرتی ہے، بیٹی کے ذریعے اس کو کھانا پہنچا رہی ہے. دل سے ناراض نہیں، بچے نے بتایا مگر دل سے خفا نہیں، اس لیے پوچھتی بھی پھر رہی ہے کہ بچے کو سب چیزیں مل گئی یا نہیں مل گئی. تو وہ کہنے لگی کہ جب ماں کی مامتا کا یہ حال ہے تو ماں کو منانا بہت آسان ہوتا ہے. میں نے کہا ہاں ماں کو منانا آسان صحیح، پھر بھی ماں کے پاس آنا پڑتا ہے. بچہ آ کر کہہ دے امی معاف کر دے، ماں معاف کر دیتی ہے. بچہ آ کر ماں کا جسم دبائے، امی معاف کر دے، معاف کر دیتی ہے. ہاتھ جوڑ دے، معاف کر دیتی ہے. اگر پھر بھی معاف نہ کرے، بچہ رو پڑے، ماں سے کبھی بیٹے کے آنسو نہیں دیکھے جاتے. کتنی ناراض کیوں نہ ہوگی جب دیکھے گی بچہ آنسو بہا رہا ہے، اپنے دوپٹے کے پلو کو لے کے آنسو پوچھے گی، کہے گی بیٹا رو نہیں، چل میں نے تجھے معاف کر دیا. تو ماں کو منانا دنیا میں اتنا آسان ہے. بچیاں کہنے لگی، میں نے انہیں اس وقت بتایا کہ دیکھو ایک اور ذات ہے جس کو منانا ماں کے منانے سے بھی 70 گنا زیادہ آسان ہے، اور وہ پروردگار عالم کی ذات ہے. ماں کو تو پھر بھی زبان سے کہنا پڑے گا، پاؤں پکڑنے پڑیں گے، ہاتھ جوڑنے پڑیں گے، آنسو بہانے پڑیں گے. ایک وہ پروردگار ذات ہے جس کے سامنے بندہ تنہائی میں بیٹھا ہو، فقط دل کے اندر نادم ہو جائے، دل کے اندر شرمندہ ہو جائے اور دل میں پکارے
परवरदिगार गुनाहों की माफी चाहता हूँ, मैंने सच्ची तौबा कर ली, अल्लाह मैंने सुलह कर ली, मुझे अपना बना ले, शैतान के पंजे से छुड़ा ले। कोई हाथ नहीं हिलाया, कोई उसने जुबान से लफ्ज नहीं निकाला, फकत दिल की नदामत को कबूल करके अल्लाह ताला अपनी नाराजगी को दूर फरमा देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को मनाना माँ के मनाने से भी 70 गुना ज्यादा आसान है। तो अपने रब को मना लीजिए। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने अजीब वाक़या लिखा, फरमाते हैं मैं गली में जा रहा था, मैंने देखा एक दरवाजा खुला, माँ अपने बच्चे को मार रही है, थप्पड़ लगा रही है और कहती है तूने मुझे बड़ा जलील किया, बड़ा परेशान किया, नाफरमान है, कोई बात नहीं मानता, निकल जा मेरे घर से। वो बच्चा रो रहा था, धक्के खा रहा था, जब घर से बाहर निकला माँ ने कुंडी लगा दी। फरमाते हैं मैं खड़ा हो गया, जरा मंजर तो देखूं, बच्चा रोते रोते एक तरफ को चल पड़ा, जरा आगे गया, नुक्कड़ से पहले वापस आ गया, फिर दरवाजे पे खड़ा, मैंने पूछा बच्चे वापस क्यों आ गए? कहने लगा सोचा था कहीं और चला जाऊं, फिर दिल में ख्याल आया मुझे दुनिया की हर चीज मिल सकती है, मुझे माँ की मोहब्बत नहीं मिल सकती, मैं इसलिए वापस आ गया हूँ, मोहब्बत मिलेगी इसी दर से मिलेगी। कहते हैं बच्चा बात करके वहीं बैठ गया, मैं भी वहीं बैठा, बच्चे को नींद आई, उसने दहलीज पे सर रखा सो गया। काफी देर गुजरी, माँ ने किसी वजह से दरवाजा खोला, जरूरत के लिए बाहर जाना चाहती थी, बेटे को देखा दहलीज पे सर रखे सो रहा है, उठाया, क्यों दहलीज पे सर रखे सो रहे हो? अम्मी मुझे दुनिया में कोई दूसरी माँ नहीं मिल सकती, मैं इस दहलीज को छोड़ के कैसे जाऊं? फरमाया बच्चे के अल्फाज से माँ की आंखों से आंसू आ गए, बच्चे को सीने से लगा लिया, मेरे बेटे जब तेरा यकीन है इस घर के सिवा तेरा घर कोई नहीं, मेरे दर खुले हैं, आजा मैंने तेरी गलतियों को माफ कर दिया। फरमाते हैं जब गुनहगार बंदा अपने रब के दरवाजे पे इस तरह आता है और कहते हैं रब्बे करीम मेरी खताओं को माफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, ऐ बेकसों के दस्तगीर, ऐ दुखी दिलों को सुकून देने वाले, ऐ गमज़दा दिलों को तसल्ली देने वाली जात, ऐ परेशान दिलों को सुकून बख्शने वाली जात, ऐ बेसहारा लोगों का सहारा बनने वाली जात, ऐ गुनाहों के पर्दों में, गुनाहों को अपनी रहमत के पर्दों में छुपा लेने वाली जात, तू मेरे लिए रहमत फरमा दे, मुझे दर दर के धक्के खाने से बचा ले, अल्लाह अपनी नाराजगी से बचा ले, मैं सुलह करने के लिए हाजिर हो गया हूँ। परवरदिगार आइंदा नेकुकारी की जिंदगी अता फरमा। तो जब बंदा इस तरह पेश कर देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे की तौबा को कबूल कर लेते हैं। अल्लाह ताला हमें सच्ची तौबा करने की और तौबा करके यहाँ से उठने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्द।